نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 پر اپنی گفتگو چھوڑی تھی، تو آج بھی ہم اسی آیہ کریمہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ کہ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دی۔ اس آیہ مبارکہ پر ہم نے گفتگو کرتے ہوئے پچھلی نشست کا اختتام کیا تھا۔ یہ آیہ مبارکہ بالخصوص جو ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نازل کی گئی کہ انہوں نے یہ وتیرہ بنا رکھا تھا کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر جو احکامات خداوند تھے ان میں تخفیف کرتے۔ یہ عام تھا ان کے معاملات میں کہ اگر کوئی کمزور آدمی جرم کرتا تو اس کے لیے وہی سزا بتاتے جو کتابوں میں درج تھی، مگر جب کوئی مالدار کسی قبیلے کا سردار یا اس کا کوئی رشتہ دار کوئی جرم کرتا تو پھر اپنی من گڑت سزا تبدیل کر کے لوگوں کو بتاتے۔ یعنی کہ دوہرا معیار تھا، غربا کے لیے علیحدہ سے قانون اور عمرہ کے لیے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ یہاں اللہ ماشاءاللہ جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ وجود میں آئی، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پر بھی اس وقت تک تو یہی حال ہے کہ قوانین بدلے جاتے ہیں، مال لے کر فیصلے بدلے جاتے ہیں، مال لے کر فتوے بدلے جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھی مال کے عوض بیچا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہود و نصارہ میں جو بیماری تھی جس کا ذکر یہاں رب کریم کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بالخصوص ان کے لیے مگر بالعموم یہ ساری امت کے لیے، کیونکہ یہ قرآن کریم کا کلام ہے اور یہ قیامت تک کے لیے اب اللہ نے فرما دیا، تو بالعموم یہ ایمان والوں پر بھی یہ وارد ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ وصف پایا جاتا تھا کہ وہ اس طرح کرتے کہ تخفیف کر دیتے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو صفات ان کی کتب میں درج تھیں، انجیل میں، تورات میں، ان کو بدل دیتے اور غلط تعویلیں کرتے، اور صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم نے حق بیان کر دیا تو لوگ ہم سے متنفر ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ہر بندہ جو تھا جو عیسائیت پر قائم تھا یا یہودیت پر قائم تھا وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، کہ ان کی کتابوں میں درج تھا کہ وہ آخری نبی آئیں گے جن کا آسمانوں پر نام احمد ہوگا، تو وہ تو انتظار میں تھے۔ اور ان کی صفات بھی میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی کہ اللہ کریم نے کتب میں درج کر رکھی تھی، آپ کے نین نقش، آپ کے اطوار، آپ کے اخلاق ان کی کتب میں درج تھا، تو وہ بتاتے نہ تھے، وہ چھپاتے تھے، اس لیے کہ اگر حق بیان کر دیا تو یہ تو اس طرف چلے جائیں گے تو ہمارے نذرانے شکرانوں کا کیا بنے گا۔
ہماری دکانداری کیا؟ اپنی دکانداری ظاہری کو بچانے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سودا کیا، آخرت برباد کر. اور یہ ظلم تھا جو وہ قوم، ان قوم کے بڑے، یعنی کہ ان کے عالم اس وقت کے جو ان کے عیسائیوں کے عالم تھے اور یہودیوں کے عالم تھے، وہ یہ ظلم کرتے تھے کہ لوگوں کو غلط تعویلیں دیتے، اصل دین بیان نہ کرتے، اور لوگوں کو ایسی من گڑت جو ہے باتوں کے پیچھے لگا دیا، غلط فتوے دے کر، رشوت لے کر، خود بھی نذرانے کھاتے، لوگوں کو لوٹتے، اور اصل دین کو چھوڑ کر اپنی من گڑت مراسم جو تھے انہوں نے یاد کر رکھی، رسمیں وہاں ان کو لگا دیا، اور لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ جب تک تم ہمارے پیچھے چل کر دین کے کام نہ کرو گے تم نجات نہیں پا سکتے. یعنی کہ دین کو اپنی ذات کے ساتھ جو تھا وہ لازم و ملزوم قرار دے دیا. ہماری بات مانو گے، ہم جیسا کہتے ہیں ویسے زندگی بسر کرو گے تو تم دیندار ہو. تو ایسے سو کا خود ساختہ جو ان کے علماء دین تھے، ایسی رسمیں انہوں نے ایجاد کر لی جن کا ان کے ہاں بھی دین میں کوئی تصور، مذہب میں تصور نہ تھا. اور یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ یہاں پر بھی دین کے نام پر جو ہے وہ غلط قسم کی رسومات کو جو ہے ایجاد کیا گیا، پھر اس کو پروموٹ کیا گیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ جو آج کے دور میں پیران اکرام جو ہیں خود ساختہ، جنہوں نے بحروب دار رکھا ہے، اور اصل جو اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے، جو اولیاء اکرام تھے، اللہ کے جو نیک بندے تھے، ان کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے، ان جیسا حلیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ کہاں اور یہ کہاں، وہ تو اللہ کے ولی تھے. آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جو اولیاء کرام دنیا سے چلے گئے اللہ کے نیک بندے، داتا علی حجویری کا نام لے لیں، بابا فرید کا نام لے لیں، خواجہ معین الدین چشتی کا نام لے لیں، اور جتنے اکابر ہمارے گزرے اللہ کے جو نیک ولی تھے، ان کو یہ مقام و مرتبہ اس وجہ سے نہیں ملا تھا کہ وہ کسی بڑے کے بیٹے تھے، نہ، انہوں نے دین کی خدمت کی، اللہ کے ساتھ تعلق اپنا بنایا، اللہ کے ساتھ قربت اپنی اختیار کی، جس کے سبب سے اللہ کریم نے ان کو مقام دیا اور اپنا دوست قرار دیا. اور پھر ان میں دنیا کا طمع نہ تھا، دنیا کی لالچ نہ تھی، انہوں نے دنیا کٹھی نہیں کی، دنیا کٹھی نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید بیان کرتے ہیں کہ مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید تاجدار کائنات مجھے کسی کام سے بھیجنا چاہتے ہیں. تو آقا نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی میرے پاس ہو تو میں 3 دینار سے زیادہ کبھی اپنے پاس نہ رکھوں، سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تقسیم کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ دنیا کے طمع میں نہیں آتا. تو جو دنیا کا طمع لے کر، جس کا یہ ذکر اللہ کر رہا ہے کہ نہ حق مال کھانا، لوگوں کو غلط طریقہ بتا کر، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر ان سے مال بٹورنا، تو یہ آج عام ہے. ہر گلی ہر محلے میں آپ کو مل جائیں گے جنتیں بانٹنے والے بھی. جی اس کے لڑ لگ جاؤ تو تم تیرا بیڑا پار، اس کے لڑ لگ جاؤ تو تیرا بیڑا پار. ایسا تصور دین میں نہ موجود ہے، نہ کسی اللہ کے ولی نے یہ سبق دیا کسی کو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے اکابر اولیاء کرام، صحابہ کرام، تبع تابعین، کوئی ایک ایسی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میرا لڑ تھام لو، میرا دامن تھام لو تو میں تمہیں سیدھا جنت میں پہنچا دوں گا. ایسا کوئی اسلوب، کوئی طریقہ ماں سوائے اس کے کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں. اور یہ جو اولیاء کرام جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کو اللہ والا کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ تھے
جنہوں نے اس صراط مستقیم پر زندگی بسر کر کے گزاری، اس لیے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا۔ اور جو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جا کر زندگی بسر کر رہا ہے، شریعت کا تابع ہی نہیں ہے، شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے، شریعت پر چلتا ہی نہیں ہے، وہ کاہے کا ولی اللہ کا دوست کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ صاحب بڑے جلال والے ہیں جی، بڑے جلالی ہیں جی، کیا کریں گے جلالی ہیں تو؟ کوئی کسی کو ایک رائی کا دانہ زکند نہیں پہنچا سکتا۔ یاد رکھیے، یہ سارے ڈرامے ہیں جو رچائے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ اللہ کا دوست ہو، سب سے بڑھ کر جب تک وہ ایمان میں کامل نہ ہو اس وقت تک اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ولایت کا تصور ہم نے عجیب قسم کا گڑھ لیا، بنا لیا۔ ولی کہتے ہی اس کو ہیں جس کا اڑنا بچھوڑنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، جاگنا سونا، ہر عمل، ہر فعل، ہر قول ویسے ہو جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، تب جا کے یہ اللہ کی ولایت ملتی، تب جا کے یہ اللہ کی دوستی ملتی۔ تو یہاں دنیا کہاں بیچ میں آ گئی؟ تو جو دنیا کا طالب ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مال کا آ جانا علیحدہ بات، مال کمانا، مالدار ہونا یہ ممانعت نہیں ہے دین میں۔ نہ حق طریقے سے مال اکٹھا کرنا اس کی بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو دین بیچ کر اپنا حلیہ تبدیل کر کے، ڈھونگ رچا کے، دھوکہ دے کے لوگوں سے مال بٹورنا، نذرانے لینے۔ اور دن بدن آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے خود ساختہ پیران کرام ہیں ان کی جائیدادیں دیکھیں۔ وہ کیا کہا تھا، شاید مولانا الطاف سنہالی کا شعر ہے یا اقبال کا، کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ کہ دینے والا تو غریب مسکین ہے جو ارادت کر رہا ہے، جو مرید بنا ہوا ہے، جو آپ کو اللہ کا ولی سمجھ کر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تو غریب ہے۔ اس کی جیب میں سے آپ مال نکال کر آپ کروڑوں پتی اور اربوں پتی بنے ہوئے ہیں۔ ان کی کوٹھیاں دیکھیں، ان کے بنگلے دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، کہیں سے بھی آپ کو ایمان والے کی کوئی ایک نشانی ان میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو بات اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مال جمع کرتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، ناحق طریقے سے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، یہ کون ہیں؟ کیا یہ اس اللہ کے اس حکم پر پورے نہیں اترتے؟ یہ جو اللہ فرما رہا ہے، اس اللہ کے اس بیان کردہ کرائٹیریا پر یہ پورے نہیں اترتے؟ بین پورے اترتے ہیں۔ وہی اسلوب ہے، وہی طریقہ ہے، وہی طریقہ واردات ہے جو یہود و نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رکھا ہوا تھا۔ تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ سب سے بڑا ایک ظلم اور یہ کرتے ہیں جو وہ کرتے تھے کہ حق نہیں بتاتے تھے تاکہ حق کی طرف لوگ نہ چلے جائیں۔ آج بھی اس دور میں جو بندہ حق کی بات کرے گا، اصلاح دین کی بات کرنے کے لیے نکلے گا، اصلاح حق کی بات کرنے کے لیے نکلے گا، یہ سارے 2 نمبر جتنے ہیں یہ سارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کو جھوٹا قرار کریں گے، اس پر تہمت لگائیں گے، الزام لگائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، لوگوں کو اس کی طرف مائل ہونے سے روکیں گے کہ اگر یہ حق کی طرف چلے گئے تو ہماری دکانداریاں کہاں جائیں گی۔ تو یہ رب کریم نے آج سے 15 صدیاں پہلے یہ جو تھا نا ان کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیندار نہیں ہوتے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بہروپیے ہوتے ہیں، انہوں نے روپ دار رکھا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے، اچھے اور برے میں تمیز کرنی چاہیے، صحیح اور غلط میں فرق کرنا چاہیے، حق اور باطل میں تمیز کرنی چاہیے۔ آپ جس کے ساتھ کی آپ کی محبت ہے اگر ہے تو پہلے اس کو پرکھیں تو صحیح کہ کیا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ کماتا کس طرح ہے، اور پھر کیا یہ خرچ بھی کرتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار دینار بھی آئے تو آپ ایک درہم بھی نہیں چھوڑتے تھے، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو یہ جمع کرنا کیا ہے؟ ایمان والا ہو اور کامل مومن ہو اور اللہ کا دوست ہو تو پھر مال جوڑتا چلا جائے، تجوریاں بڑھتا چلا جائے۔ یہ دونوں ضد ہیں آپس میں، یاد رکھیے۔ ایمان والے کے اندر دنیا کا طمع نہیں ہوتا، اور جس کے اندر دنیا کا طمع ہوتا ہے وہ ایمان والا
ممکن ہی نہیں ہے کہ دو محبتیں جو ہیں وہ ایک انسان کے دل کے اندر اکٹھی ہو جائیں، آخرت کی محبت اور دنیا کی محبت، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور غیر اللہ کی محبت، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو مکسر ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے نا، ہر بندے کو ہم نے ولی اللہ بنا دیا، ہر بندے کو ہم نے پیر بنا دیا۔ یہ جو پاگل سڑکوں پہ لگے پھرتے ہیں نا، گندے مچالے کپڑے پہن کے اڑوئیوں پہ بیٹھے، ہم نے ان کو مجذوب بنا دیا۔ یہ جذب والے ہیں جی۔ یاد رکھیے، ایک جملہ ساری زندگی اپنے پلے باندھ لیجئے گا، جو شخص شریعت محمدی پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو تارک الصلاۃ ہے وہ ولی کیسے؟ جو اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا وہ ولی کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحاب نے کہاں ایسی زندگی بسر کی جو آپ سڑکوں پر یہ جن کو آپ بابے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں مجذوب، اللہ ہمیں معاف کرے۔ لہٰذا اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ قرآن سے رستہ لیا کریں۔ کوئی پیر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی خطیب ہے، جو بھی بات بیان کرتا ہے، آپ کے گھر میں یہ کتاب پڑھی ہے، آج تو ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، خود بھی پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کہنے والا جو ہے وہ آپ کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہا، میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اس کی بھی تحقیق کریں، کیا میں غلط بیانی تو نہیں کر رہا؟ میں تو اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، جو کتاب میں لکھا آپ کے سامنے، قرآن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیا اللہ نے یہ صفت بیان نہیں کی کہ یہ لوگوں کا حق مال کھاتے ہیں؟ ان کا حق نہیں ہے۔ اگر دین بتا کر مال کھایا جائے اور دین بھی غلط بیان کر کے، صحیح دین بیان پر کر نہیں، کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کر کے مال کمانا تو علیحدہ بات ہے نا جی، اس میں کچھ ریلیکسیشن ہے کہ اگر آپ اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کے کوئی وسائل نہیں ہیں تو اس میں سے بیت المال میں سے آپ کو دیا جا سکتا ہے اور آپ کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، وہ علیحدہ بات ہے۔ یہاں بات نحق کی جا رہی ہے کہ آپ دین کو خراب کریں، دین کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اپنے پیچھے لگا لیں، نئی نئی رسمیں ایجاد کر لیں، نئے نئے طریقے ایجاد کر لیں، بس ہمارے پیچھے لگ جاؤ، جو ہم کہتے ہیں ویسی زندگی بسر کر لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہاں اللہ کریم نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ یہ لوگ حق پر، یہ ناحق ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ باطل عقیدے پر ہیں، اور حق کے خلاف سارا پروپیگنڈا اسی لیے کر رہے ہیں کہ حق کو پہچانا نہ جا سکے۔ اور جیسے اوپر اللہ نے بیان فرمایا تھا نا کہ یہ جو نور میں نے بھیجا ہے نا زمین پر، ان کی پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے، تو لہذا دور کوئی بھی ہوگا، یہ 4 دن ان کا نظام چلے گا، یہ 4 دن کی زندگی ہے نا جی، آپ جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، یہ سارے کا سارا آپ سے چھن جانا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کا مال سونا چاندی اکٹھا کیا گیا ہے، ان کے پترے بنائے جائیں گے اور گرم کیے جائیں گے اور ان کو داغا جائے گا، ان کے جسموں کو لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تیرا مال جو تو اکٹھا کرتا۔ تو یہ دنیا کا مال جو ہے یہ انسان کے لیے عذاب بن کر آئے گا، جو ناحق طریقے سے اکٹھا کیا گیا۔ میں جائز طریقے سے کمائی کرنے کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس میں بھی جو حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ پھر وہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مال میں سے جو حق ہے وہ ادا کر دیا جائے تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے، مگر اس میں بھی جمع اس وجہ سے کرنا کہ خرچ نہ کرنا اللہ کی راہ میں۔ آپ جتنا مرضی مالدار ہو جائیں، لیکن اگر اس میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر، فقراء پر، ہمسایوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، بھلے آپ اربوں پتی ہو جائیں، اسلام اس پر پابندی نہیں لگاتا۔ ایک تو حق طریقے سے مال کمایا جائے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یہ ایک زندگی کا لائف سٹائل ہے اور یہ جائز ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، حق مال کمایا جائے یا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، مال کو جوڑ کر رکھا جائے۔ الذی جمع مالہ عددا، کٹھے کرتے رہتے ہیں پھر گنتے رہتے ہیں، آج اتنا ہوا، آج اتنا ہوا، آج اتنا ہوا۔ یہ جو لائف سٹائل ہے اس کو اللہ کریم نے حرام قرار دیا، اور ان کے لیے دردناک اللہ کریم نے کہا کہ تمہارے لیے عذاب میں نے تیار کر کے رکھا۔
تو اللہ کریم سے دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں دین حق کو، دین مبین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ان بہروپیوں سے، ان کے دین کے نام نہاد ٹھیکیداروں سے رب کریم ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔